اور یہاں پہ ان کی ٹانگیں رکھ کے بھی چڑھ جاتے تھے. اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی بچے ساری دنیا کی ایک مثال بن گئے. تو مجھے کافی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ پشاور میں کام نہیں کرو, مطلب یہ تو ماڈرن شہروں کا کام ہے. بٹ میرا ایک پرعزم تھی اور میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں آرٹ کو پروموٹ کروں گی سب سے پہلے پشاور میں. انشاءاللہ ہم اپنے برانڈ کا بھی آغاز کرنے والے, جو میرے خیال میں دنیا کا واحد ایک ایسا برانڈ ہوگا جس کے پیچھے غریب بچے ہوں گے. کہ پٹھان ہونا بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ پٹھان ہو تو بس سارے چیلنجز اس ایک لفظ پٹھان میں, پٹھان کے اندر ہے. آرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ شہزادوں کا شوق ہے, امیروں کا شوق ہے. 7 سال کی عمر میں کوئی دیوار ایسی نہیں تھی, کسی کا گھر ایسے نہیں تھا کہ میں نے اس وقت, مجھے اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ آرٹ کو کیسے کرتے ہیں, بٹ میں کوئلے سے اسکیچز وغیرہ بناتی تھی. اور ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم, میں ہوں شکر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور شہر کی ایک ترقی یافتہ اور باہمت خاتون جلوت ہما, جنہوں نے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں رنگیت نام کا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. اور وہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان بچوں کو ٹرین کرتی ہے اور آرٹس سکھاتی ہے جو بچے کوڑا اٹھاتے ہیں, کچرا اٹھاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. وہ ان بچوں کو لائی ہے اپنے انسٹیٹیوٹ اور ان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ نجی اور حکومتی اداروں پر جا کے عزت سے کام کر سکے اپنے سکلز اور اپنے آرٹس کے تھرو. اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اور اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے لیے آئیڈیا کیسے آیا, اس بارے میں ہم جلوت ہما سے بات کریں گے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلوت ہما میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنی مصروف زندگی میں ہمیں ٹائم دیا. اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائے کہ جتنا کچھ آپ سکھا رہی ہیں ان بچوں کو, آپ نے بذات خود ان چیزوں کو کہاں سے اور کیسے سیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں ڈیجیٹل پاکستان کا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا کام ایسا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے, اور میرے لیے خود بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور تمام میڈیا کی میں اسپیشلی بہت زیادہ شکر گزار رہتی ہوں, جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ کافی مطلب دنیا ہمیں جانتی ہے اور ہمارے کام کو سراہتی ہے. اور اس کی شروعات ایسے میں نے کی تھی کہ میں چونکہ خود بہت زیادہ بچپن سے آرٹ کر رہی ہوں, صرف 7 سال کی عمر کی تھی جب سے میں نے آرٹ پہ کام شروع کیا تھا. میں ایسے کہوں گی کہ گاڈ گفٹڈ تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ میرے میں آرٹ کے جرمز تھے. اور تب میری ماں مطلب مجھے اس وقت منع کرتی تھی کہ اس طرح کے کام مت کیا کرو, نظر لگ جائے گی. کیونکہ صرف 7 سال کی عمر میں کوئی دیوار ایسی نہیں تھی, کسی کا گھر ایسے نہیں تھا کہ میں نے اس وقت, مجھے اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ آرٹ کو کیسے کرتے ہیں, بٹ میں کوئلے سے اسکیچز وغیرہ بناتی تھی. اور سب کی فیملیز کی جو اوپر چھت وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ میں اپنے آرٹ کو لے کے کام کرتی رہتی تھی. تو چونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی, اور مجھے کافی سارے مطلب میں گھر میں بڑی تھی, چھوٹے بہن بھائی تھے, تو اوبیسلی ڈھیر سارے مسائل میں نے اپنی زندگی میں فیس کیے اور مجھے کافی سارے کرائسس سے گزرنا پڑا. تو جب آپ زندگی میں خود ایسے کرائسس سے گزرتے ہو تو آپ کو ایک درد پھر فیل ہوتا ہے سب کا, کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ نہیں کر سکتے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر لکھا پڑھا نہیں ہے تو وہ کچھ اور بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میں اکثر سوچتی رہتی تھی کہ اگر برش کے ذریعے ان کو طاقت دی جائے تو ان کی زندگی بدلی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے میرا موٹو ہے کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو, اور اسی سے میں نے اپنی مہم کا آغاز کیا. اور اب ماشاءاللہ میرے پاس جو بچے ہیں ان کی تعداد 256 سے اوپر ہو گئی ہے, اور یہ تمام وہ بچے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے, جو سکلز کے لیے بہت بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں جا سکتے. کیونکہ آرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ شہزادوں کا شوق ہے, امیروں کا شوق ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں کافی پذیرائی ملی کہ یہ کام ہم فری میں کیسے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس مہم کا آغاز ہوا اور ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. اور کتنے بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی بچوں کی تعداد 256 سے اوپر چلی گئی ہے. اور یہاں سے اگر ہم کہیں کہ فارغ کتنے بچے ہیں, تو میرے خیال میں ابھی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے یہاں سے فائنل کر کے نکال دیا ہو یا اس کو سرٹیفکیٹ فائنل دے دیا ہو. سرٹیفکیٹس کافی بچے لے چکے ہیں, بیچ میں بھی ان کے کافی کمپٹیشنز ہوئے ہیں دوسری جگہوں پہ بھی, تو وہاں سے ان کو کافی سارے سرٹیفکیٹس ملے ہوئے ہیں. بٹ میری طرف سے فارغ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ جتنا ٹائم بچے گزارتے ہیں وہ اور پالش ہوتے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم باقی سکلز پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ان کی ایک چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں. ویسے یہ مشکل کام ہے کہ ایسے بچے جو باہر بھیک مانگتے ہیں یا کچرا اٹھاتے ہیں, ظاہری بات ہے ان کا وہ فزیکل جو مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے, جو وہ بیہیویئر ہوتا ہے, تو
کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ لائی تھی ان کو یہاں، ظاہری بات ہے اسی حالت میں تھے، تو کتنا آپ ان میں چینجز محسوس کر رہی ہیں؟ یہ کافی اچھا کویشچن بھی ہے، اور یہ کافی مشکل کام بھی تھا کہ مطلب یہ بچے بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کے ماحول سے آئے تھے. ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور یہاں پہ وہ جس طریقے سے آئے تھے، یہ آپس میں مطلب ان کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ ان کی تو لڑائیاں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی. اور دوسرا چیخ و پکار مطلب، اور میری کئی چیزوں کا نقصان ہوا ہے. میری کلیکشن پہ مطلب میں نے کافی ٹائم لگایا ہوا ہے اس کو کلیکٹ کرنے میں اپنی چیزیں. تو کئی ایسی چیزیں تھی جو ٹوٹ گئی، بٹ میں نے حوصلہ ان کے لیے اپنے بہت بڑا رکھا ہوا تھا، اور میں نے مطلب برداشت کی، میں کہوں گی کہ اپنی اخیر کر دی تھی کہ میرا مین مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک ٹریک پہ لے کے آنا. تو اوبیسلی وہ چیزیں بہت زیادہ آسان نہیں تھی، کافی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی بچے جو سٹارٹ میں آئے تھے وہ ابھی تک میرے پاس ہے. وہ 24 بچے تھے، ہم نے ایک بچی سے سٹارٹ کر کے 24 پہ جا کے رک گئے تھے کہ ہم اس کو سٹارٹ کر لیں. ایون کہ جو میڈیا کے اس وقت ٹیمز وغیرہ آتی تھی تو ان کو بھی ہم بریف کر دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ نیچے کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچے بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے. ایون کہ ان کو کراس کر کے اور یہاں پہ ان کی ٹانگیں رکھ کے بھی چڑھ جاتے تھے. اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی بچے ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے. تو نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا چینج آیا ہے. ایک سوال جو ناظرین کے ذہن میں بھی آئے گا اور ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ ہیومنٹیرینین سیکٹر میں آنا اور اتنا بڑا ایک اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر پشاور کے لیے آپ کی یہ خدمت ہے جو کسی کارنامے سے کم نہیں ہے. فائنینشیل بھی کچھ ضروریات ہوں گی آپ کی اس رنگیت انسٹیٹیوٹ کے لیے، کچھ فنڈز وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہوں گی، تو کوئی آپ کا بیک اپ ہے؟ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، جب آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے اور آپ ایک سچائی کے راستے پہ ہوتے ہو تو آپ کو ساری ہمت خود کرنی پڑتی ہے. مطلب جو میرے پاس ایسٹس تھی، جو میرے پاس اثاثے تھے، وہ میں نے سارا سٹارٹ خود سے لیا ہے. اور آرٹ چونکہ بڑا ایکسپینسو کام ہے، اور دوسرا جب آپ نئے ہوتے ہو تو کسی کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دم سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کو بہت آگے جانا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی ایفرٹس خود سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو کارکردگی ہے وہ دنیا کو دکھانی ہوتی ہے. تو میں نے شروع میں مطلب کسی پہ آسرا نہیں کیا، میں نے اپنے کام کی شروعات خود کی ہے، خود سے کی ہے. جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کلاسز تھی، جو ٹیچرز تھے، وہ میں نے خود اپنے کام کو لے کے آگے بڑھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے 2 سال اگست میں ہو جائیں گے. تو ابھی 2 سال بعد جب ایک یقین پختہ ہو گیا لوگوں کا، تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ مارننگ میں ابھی ایلیمنٹری نے کام شروع کیا ہے. انہی بچوں کے لیے اسکول بنا ہے جو کہ مارننگ میں KG سے لے کے 5th تک ان کو ایجوکیشن دے رہی ہے. اس کے علاوہ دوسری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ ہمیں نان سٹاپ سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں اسٹیشنری وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور ابھی ایک دوسرا ادارہ ہے ہوپ 87، جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ بیوٹیشین وغیرہ کے کورسز رکھنا چاہ رہے ہیں، جو ان کی مدرز وغیرہ آ کے اس میں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اپنے سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتی ہے. تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے توسط سے بھی کوئی سن رہا ہے، ان بچوں کے لیے خود سے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ان کے لیے چھوٹی چیز بھی ہو، تو ہم ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا، اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون سے کورسز جو ہے تو وہ آپ یہاں پہ آفر کر رہی ہیں، کیونکہ ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں بہت ساری کلاسز ہیں، تو کون سے کورسز جو ہے تو آپ آفر کر رہی ہیں؟ ہم نے سٹارٹ آرٹ سے لیا تھا، چونکہ میں پیدائشی آرٹسٹ ہوں. اس وجہ سے مجھے کافی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ پشاور میں کام نہیں کرو، مطلب یہ تو ماڈرن شہروں کا کام ہے. بٹ میرا ایک پرعزم تھی اور میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں آرٹ کو پروموٹ کروں گی سب سے پہلے پشاور میں. تو میں نے شروعات پشاور سے کی ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے شروعات آرٹ سے کی تھی. تو آرٹ کے علاوہ میرے پاس جو اسکیچ ہے، ڈرائنگ ہے، کیلیگرافی کی کلاسز ہے، اور پینٹنگ میں بھی ہم آئل پینٹ پہ کام کرتے ہیں. میں نے میڈیم جو رکھا ہے وہ سب سے مطلب پینٹنگ کی دنیا میں کہوں گی کہ وہ شہنشاہ ہے یہ میڈیم. اس کے علاوہ ان بچوں کی اردو کی اور انگلش کی کلاسز ہم لیتے ہیں تاکہ ان کا کنورسیشن کا اور گرامر وغیرہ کے مسائل حل ہو. اور عنقریب انشاءاللہ ہم اپنے برانڈ کا بھی آغاز کرنے والے، جو میرے خیال میں دنیا کا واحد ایک ایسا برانڈ ہوگا جس کے پیچھے غریب بچے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں کا کام ہوگا. تو امید ہے کہ ساری دنیا انشاءاللہ اس کو بھی بہت پسند کرے گی. اس معاشرے میں ایک بڑا کام کرنا، ایک چیلنجنگ کام کرنا اور سب سے ہٹ کے کام کرنا، خاص کر ایک خاتون کا، تو کتنی قربانیاں آپ آج تک دے چکی ہیں، اور کن قربانیوں اور سیکریفائسز کا اور چیلنجز کا اس وقت آپ کو سامنا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے، اور میں پچھلے انٹرویوز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ پٹھان ہونا بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ پٹھان ہو تو بس سارے چیلنجز اس ایک لفظ پٹھان میں، پٹھان کے اندر ہے. ٹھیک ہے،
تو سب سے پہلے میڈیا کے ایشوز تھے کہ گھر والے خلاف تھے کہ میڈیا میں نہیں جاؤ، مطلب اوبیسلی نہیں پسند کرتے، تو اس کے لیے اپنے گیٹ اپ کو چینج کرنا پڑا. اوبیسلی میں مطلب ورلڈ وائڈ پوری دنیا وغیرہ گھومی ہوئی ہوں، ساری گیلریز وغیرہ میں جاتی رہتی تھی، میرا کافی ایکسپلوجر ہے. تو مطلب جو وہاں کا میرے گلیمرس لک تھا، سب سے پہلے تو میں نے وہ چینج کیا. وہ بہت بڑا میں کہوں گی کہ سیکریفائس کیا، میں نے قربانی دی ہے. دوسرا مطلب پشاور میں سروائیو کرنا تھوڑا اس پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہے، کیونکہ خواتین کو مطلب اتنے وسائل نہیں ہے یا اتنی میں کہوں گی سہولتیں نہیں ہیں جتنا کہ ہمارے ماڈرن سٹیز میں ہیں. تو جم کے اگر آپ کام کرو اور آپ کی محنت اور لگن سچی ہو تو میرے خیال میں آپ ہر حال میں آپ کو ثابت کر لیتے ہو. لاسٹ آپ سے ایک نہیں 2 پیغامات لیں گے، بس آخری سوال ہے اور 2 پیغامات لیں گے آپ سے. پہلے آپ لڑکیوں کو ایک پیغام دیں، کیونکہ آپ ایک امپاور خاتون ہیں، تو آپ لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ایک آپ نے یہ پیغام دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس ذرائع ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، تو ان کو آپ اس طرح سے ہیومنٹیرینین سیکٹرز کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بڑا بہترین کویشچن ہے. بچیوں کے لیے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گی جو کہ چھوٹی ایج کی ہے یا جو آپ کی ایج کی ہے، کہ اگر وہ ایک لگن سے کام کرے اور جو انہوں نے اپنے لیے راستہ چنا ہے وہ ان کو خود پتہ ہو کہ میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوں. تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی فیملی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح کی بچیوں کو آپ لوگ سپورٹ کرو. اور اگر بچیاں جن کے پاس وسائل نہیں بھی ہے، جیسے میں نے بالکل زیرو سے اپنی شروعات کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلسل محنت سے میں اس مقام تک آ گئی ہوں، تو آپ اپنے لیے جو بھی فیلڈ منتخب کرتے ہو یا جو بھی آپ کے ذہن میں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ مسلسل اس پہ ٹاسک پہ اپنے کام کرو، اپنی جد و جہد جاری رکھو. اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دیتا ہے. اور اس کے ساتھ میں تمام ان لوگوں سے کہوں گی جن کے پاس وسائل ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اپنا حصہ ڈالے اس کار خیر میں، یا تو اگر اپنے اون پہ کچھ اس طرح کے مطلب انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں یا جو آلریڈی چل رہے ہیں ان کو سپورٹ کرے. تو میرا خیال میں کہ بجائے یہ کہ آپ ویڈیوز میں یا ڈفرینٹ طریقوں سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اپنے اس پیسے کو اور اس چیز کا شو آف نہیں کرو، کیونکہ یہ ایک طرح سے دوسرے غریب لوگوں کے لیے جو یہ چیزیں نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے دل کو اس چیز پہ ٹھیس پہنچتی ہے. تو بجائے یہ کہ آپ اپنے پیسوں کی شومنٹ اس طریقے سے کرو، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کرو، کچھ غریب بچوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لو، ان کی کفالت کا ذمہ لے لو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کرو. بس آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ رنگیت انسٹیٹیوٹ کو تھوڑا بہت فنڈ کر لے ان بچوں کے تعلیم کے لیے، تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے کانٹیکٹس جیسے ہمارے فیس بک وغیرہ پہ، انسٹا پہ ہمارے پیجز ہے، یا ہمارا ٹک ٹاک پہ ماشاءاللہ کافی مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رشتہ بن چکا ہوا ہے. تو وہ اب ہم نے یہ سوچے کہ اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہم شیئر کریں گے. اگر جینوئن لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ ان قریب وہ نمبر بھی ہم شیئر کر لیں گے اور آپ کے توسط سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. صوبے خیبر پختونخوا میں چاہے نجی ادارے ہوں یا حکومتی، دن بدن خواتین کا ان میں تعداد بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ پختون اقوام کے لیے لمحے فخریہ سے کم نہیں. کیمرہ مین کاشف عارف کے ساتھ شکریہ اسماعیل، ڈیجیٹل پاکستان، پشاور.